نریندر مودی کے بعد جو سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ یہ دو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ایک نریندر مودی اور ایک اس کے علاوہ نیتن یاہو۔ ان دونوں کو سریعام جسے کہتے ہیں نا شوٹ ڈیڈ کر دینا چاہیے۔ حمایت کے علاوہ فلسطین کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک زبردست سپیچ کی، جس سے ہم سب راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کمزور اور طاقتور کی جنگ ہے اور اسرائیل جو ہے طاقت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف۔ یہ کہاں پر رہ گیا ہے سلامتی کونسل، کہاں پر رہ گیا ہے UNO یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور کہاں پر رہ گئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ NGOs جو کہ آواز حق کو بلند کرتی ہیں، جو کہ انسانی حقوق کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کرتی ہیں۔ کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کو جنگی ہتھیار مہیا کر رہا ہے، ان کو وہ خطرناک قسم، اگر اسرائیل پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے کسی قسم کا تو اس کے جواب میں امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا حملے میں اور اسرائیل کو بھرپور سپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا میزبان محمد جان عالم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو نمائندہ جی۔ تو ٹائٹل اور تھم نیل دیکھ کر آپ لوگوں نے صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف نے فلسطین کے حق میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس کی بھرپور حمایت کی۔ حمایت کے علاوہ فلسطین کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک زبردست سپیچ کی، جس سے ہم سب لوگ ان سے موٹیویٹ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی اس سپیچ کو لازماً سننا چاہیے۔ ایون کہ اس پر کیا کہتے ہیں، اس پر پریکٹیکلی بھی کچھ ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے سٹل، اور اس کے علاوہ خون کی ندیاں بہا رہا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے بڑی دلیری کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کمزور اور طاقتور کی جنگ ہے اور اسرائیل جو ہے طاقت کا ناجائز استعمال کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف، ان پر ظلم کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کو جو ہیں بے یار و مددگار وہاں پر چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، اور راجہ پرویز اشرف کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اسرائیل جو ہے بھرپور اپنی طاقت میں ہے، اور وہ طاقت کے نشے میں اسرائیل جو ہے مظلوم فلسطینیوں پر بے جا ظلم کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے۔ اس وقت اگر اسرائیل طاقت میں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ سیریس ہو کر کچھ اس پر نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں جائیں اور اس کے خلاف باقاعدہ ہم قرارداد منظور کروائیں جو اسرائیلی مظالم چل رہے ہیں فلسطین پر۔ یہی کہنا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہ کہاں پر رہ گیا ہے سلامتی کونسل، کہاں پر رہ گیا ہے UNO یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور کہاں پر رہ گئی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ NGOs جو کہ آواز حق کو بلند کرتی ہیں، جو کہ انسانی حقوق کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کرتی ہیں۔ لیکن کیوں فلسطینیوں کے لیے آواز کو بلند کرنا جو ہے ان کے لیے خوف کی علامت بنتی جا رہی ہے؟ بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ جو ہے اپنی بھرپور سپورٹ دکھا رہا ہے، USA کی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے۔ جب اگر اسرائیل پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے کسی قسم کا تو اس کے جواب میں امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا حملے میں، اور اسرائیل کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے USA کی۔ یہ بیان جاری کیا گیا ہے وہاں پر وزیر خارجہ کی طرف سے۔ ایون کہ جتنے بڑے پولیٹیشنز اس وقت موجود ہیں USA میں وہ سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حق پر ہے، اور مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ان کو بے جا قتل کیا جا رہا ہے، جو ان پر
زمین تنگ کر دی گئی ہے، اس بارے میں یو ایس اے جو ہے اس معاملے سے دستبردار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں، کوئی ظلم نہیں کر رہا اسرائیل، لیکن اسرائیل یہ ظلم سرعام کر رہا ہے۔ وہاں پر ہتھیاروں کا استعمال کر کے ہی وہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل کو اگر کسی کی پشت پناہی حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بٹ جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو امریکہ فوراً آگے آ جاتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ اسی وقت انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی آواز بلند کرتا ہے، ہیومن رائٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی انڈیڈ کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایون کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل کو جنگی ہتھیار مہیا کر رہا ہے، ان کو وہ خطرناک قسم کے جو ویپنز ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیلیوں کو کہ وہ مزید اپنا دفاعی نظام مضبوط کر سکیں۔ پرویز اشرف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یو این او یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور اس کے علاوہ سلامتی کونسل اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی این جی اوز ہیں انسانی حقوق پر کام کرنے والی، وہ اب اس وقت کہاں پر رہ گئی ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہی سامنے، وہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر رہی، جتنی بھی انسانی حقوق کی جو این جی اوز ہیں یا جو سلامتی کونسل ہے وہ کہاں رہ گیا ہوا ہے، کہاں پہ ہے یہ سب کچھ۔ یہ کہنا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہ یو این او، سلامتی کونسل اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کی این جی اوز ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھا رہی فلسطین کے حق میں۔ 3 دن پہلے جو حماس کے سب سے بڑے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ جن کو ایران میں شہید کیا گیا تھا، اس کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ مزید یہ بات بھی منظر عام پر آئی ہے کہ وہاں پر موجود سکولوں اور اس کے علاوہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ کئی معصوم بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے وہاں پر۔ یہ سب کہنا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کا اسمبلی میں۔ اور اس کے علاوہ نیتن یاہو کی اگر بات کی جائے تو اس وقت نریندر مودی کے بعد جو سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ یہ دو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، ایک نریندر مودی اور ایک اس کے علاوہ نیتن یاہو۔ ان دونوں کو سرعام جسے کہتے ہیں نا شوٹ ڈیڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں۔ انسانیت کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے نا اس وقت، اور فساد جہاں سب سے زیادہ برپا ہو رہی ہیں وہ انہی دو لوگوں کی وجہ سے، ایک نریندر مودی اور ایک یہ نیتن یاہو۔ تو یہی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا سب کچھ، اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بھی دیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور کیا اسرائیل جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا یا نہیں، یا کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے یا نہیں خطے میں۔ ایران نے تو واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ ہم اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے، ان کی شہادت کا بدلہ لے کر ہی ہم پیچھے ہٹیں گے، اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی۔ میں ملوں گا آپ لوگوں سے کسی نئی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔